بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب اذا سئل ای المرأة خیر یا رسول اللہ قال اذا نظر الیہا سرته اذا امر لها طاعته اذا غاب عنها حفظت نفسها وماله او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشیں محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے سکون، راحت، عزت، عافیت، نسل کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ گویا روز اول سے حضرت آدم کی نصرت میں حضرت حوا رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نصرت میں حضرت حوا رہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام پوری کائنات کی سب سے زیادہ حسینہ، جمیلہ اور سب سے پہلی ماں ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی وہ دو طرح کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے اپنے نسل کی تربیت کرنا، اور دوسرے اپنے نسل کو بڑھانا۔ یہ دو ذمہ داری کہ نسلوں کو بڑھانا بھی، نسلوں کی تربیت کرنا بھی۔ چنانچہ اس کے لیے سبب جو بنی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قوت اور ایسا مظہر بنایا۔ دیکھو، آدم علیہ السلام کن فیکون سے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ مثل آدم مثل عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسے بنائی؟ کمثل آدم کی طرح۔ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کن فیکون سے پیدا ہوئے۔ تو جس طریقے سے قدرت کی نشانی حضرت آدم ہیں، اسی طرح قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ ہیں۔ جس طرح اللہ نے قدرت کی نشانی ان دونوں کو بنایا، اسی طرح قدرت کی نشانی حضرت حوا بھی ہے۔ خلق منہا زوجہا، حضرت آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا۔ گویا علماء نے ایک عجیب نقطہ یہ کہا کہ جس طرح جزو مرد عورت ہیں،
جزو شوہر بیوی ہیں، اسی طرح اللہ نے بیویوں کو جو ذمہ داری دی ہے خواتین کو، ان کے استعداد کے اور ان کی طاقت کے بقدر ان کی ذمہ داری زیادہ دیں۔ ان کی 3 طرح کی ذمہ داری۔ نمبر 1، خود کو اللہ کے تابعدار بنانا۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت کرنا۔ نمبر 3، شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ 3 ذمہ داری ان کی عبادت ہے، ان کا مقصد ہے، ان کی ریاضت ہے، ان کی عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور زندگی کا منشا بھی ہے۔ ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ بعض مرتبہ خواتین کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے، بھئی ہم بھی عالمی۔ آپ عالمی نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے عالمی نہیں بنایا۔ یہ دماغ میں رہے کہ اللہ نے ذمہ داری مردوں کو زیادہ دی ہے، عورتوں کو کم۔ جیسے کہ میں نے کہا کل کے آپ جز ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی جزئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی طاقت کے بقدر ہی ذمہ داری دی ہے۔ آپ کی ذمہ داری زیادہ نہیں، بالکل محدود ذمہ داری، بالکل محدود۔ اس لیے کہ آپ کا جو عالم ہے وہ عالم آپ کا گھر ہے۔ آپ کا جو عالم ہے وہ عالم صرف آپ کا گھر، آپ کا عالم آپ کا شوہر، آپ کا عالم آپ کے بچے، آپ کے عالم آپ کے گھر کے در و دیوار، آپ کا عالم آپ خود۔ آپ اپنے عالم پر حکومت کریں، اپنے عالم پر۔ اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، گھر والی بولتی ہیں، سو گھر والا نہیں بولتے۔ بھئی گھر والی رہی تو گھر والی نہیں گو تو کمرہ۔ وہ بغیر شادی کے جو لوگ رہتے ہیں وہ گھر میں رہتے، کمرے میں رہتے ہیں، کمرے میں۔ بیچلر لائف کمرے میں گزرتی ہے، پی جی کمرے میں۔ لیکن شادی ہونے کے بعد گھر کی فکر کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے بھئی تمہاری فیملی کہاں ہے، کمرے میں ہے، نہیں۔ چھوٹا سا مکان کیوں نہ ہو اسے مکان بولیں گے، اسے فیملی بولیں گے۔ اسی لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اس میں یہ کیا فرمایا؟ ایک عادل بادشاہ، ملک عادل، عادل بادشاہ۔ سوال پیدا ہوا عادل بادشاہ دنیا میں کتنے ہیں؟ عادل بادشاہ دنیا میں محدود ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک انسان کو الگ الگ بادشاہت دی۔ ہم بادشاہ ہیں کس اعتبار سے؟ ہماری کائنات کے اعتبار سے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک کائنات دیا، نظروں کی کائنات، زبان کی کائنات، ذہن کی کائنات، سوچ کی کائنات، فکروں کی کائنات، جذبات کی کائنات، شہوات کی کائنات، خواہشات کی کائنات، خلوت کی کائنات، جلوت کی کائنات۔ یہ پورے کائنات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان تمام کائنات پر حکومت آپ کریں گے۔ کیسے؟ عدل کے ساتھ۔ نظروں کو عدل کے ساتھ استعمال کرو، زبان کو عدل کے ساتھ استعمال کرو، کانوں کو عدل کے ساتھ استعمال کرو، دماغ کو عدل کے ساتھ استعمال کرو، سوچ عدل کے ساتھ کرو، فکر عدل کے ساتھ کرو، اور اپنے زندگی گزارنا عدل کے ساتھ گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عادل بادشاہ کا مقام دے گا۔ اب ان عورتوں کے عدل کیا ہیں؟ اب میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف امی کا فون آیا، بیٹی گھر کو آؤ، ایک طرف آپ کے شوہر نہیں ہیں۔ اب شریعت کا حکم کیا؟ اب انصاف کی کسوٹی پر رکھ کر تولو۔ ایک طرف امی گھر کو آؤ، ایک فون آیا ہے، دوسری طرف شوہر نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے اس وقت ماں کا درجہ کیا
شوہر کا درجہ کیا، پہلے اسے طے کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد شوہر کا درجہ یہ ماں کے درجے سے بڑھ جاتا ہے، باپ کے درجے سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری خواتین میں 90% خواتین کے دماغ میں یہ بات چڑھتی نہیں۔ امی کا فون آیا میں چلی گئی، ابا کا فون آیا میں چلی گئی، ٹھیک ہے بھائی، ابا سے بڑھ کو بھی ایک آدمی ہے نا تمہارے ساتھ تھے، ان کو فون کرے کیا؟ میں ہمیشہ ایک مثال مہاراشٹر کا بیان کرتے رہتا ہوں کہ ایک خاتون کو فون آیا ان کے والد کے انتقال کا، وہ بیچاری دیندار، ماشاءاللہ ہمارے جتنی خواتین ہمارے پاس جڑی ہوئی ہیں اللہ کا فضل، سب دیندار خواتین جڑی ہوئی ہیں، ذکر والیاں، فکر والیاں، تلاوت والیاں، سمجھدار، اپنے آپ کو جنتی بنانے کا جذبہ رکھنے والی جتنی خواتین جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ یہ خواتین جنتی، میں جنتی بنوں، میری بچے جنتی بنے، میرا گھرانہ جنتی بنے، یہ جذبہ رکھنے والی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ کہ وہ انتقال کا فون آیا تو یہ بیچاری بے چین و بے قرار، بھائی باپ کا انتقال ہوا کوئی معمولی بات ہے؟ اب اتنی بے چین بے قرار ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، وہ اللہ کی بندی تڑپتی رہ گئی، بیچارے شوہر کام کو گئے تھے، آئے، بھائی موبائل تو ابا آیا نا، اس سے پہلے موبائل کہاں تھا، وہ آئے، آتی اطلاع دی، فوراً وہ بیچارے لے کر بھاگے، جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں تدفین ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تدفین ہو گئی۔ اب جب تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد تو کیا کر سکتے سوائے دعا اور ذکر کے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد سب لوگوں کوسنے والوں نے کوسا، بعض لوگ ہوتے ہیں الٹی سیدھی بات کرتے رہتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی، آ جانا تھا، تالا ڈال دینا تھا، ایسا کرنا تھا، ویسا کرنا تھا۔ مختلف قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، باتیں کستے ہیں، باتیں بولتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے جو کسنا تھا کستے رہے۔ وہ اللہ کی بندی اسی باتیں سن کر بہرحال کہنے لگی نہیں انہوں نہیں تھے، کیسا میں آ سکتی ہوں، اجازت کے بغیر قدم باہر رکھنا منع ہے نا، وغیرہ وغیرہ، دین سمجھاتی رہی۔ بہرحال رات کا وقت ہو گیا، سو گئی۔ رات کو باپ خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹی تیرا شکریہ، جزاک اللہ، کیوں؟ تیرے شوہر کی اجازت کے بغیر میرے جنازے میں نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، نہ آنے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ اب اندازہ لگائیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا کتنا بڑا گناہ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آرام سے باہر جا کو اطلاع دیتی ہیں جی میں بازار میں ہوں ذرا کو بلا لے جاؤ، کسے پوچھ کو بازار گئے، میں امی کے گھر میں ہوں آ کو بلا لے جاؤ، کسے پوچھ کو امی کے گھر کو گئے، میں بہن کے یہاں ہوں آ کو بلا لے جاؤ، کسے پوچھ کو بہن کے یہاں گئے۔ شوہر اس وقت کوئی اہمیت کا قابل ہی نہیں رہا۔ 2 دن سے میں ایسے گھرانے میں جا رہا ہوں جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا، کل جمعے کی نماز پڑھا کر تعزیت میں گیا، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے، میں نے ان سے کہا بس آپ اگر راضی ہیں اپنے بیوی سے وہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد اذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، اگر اس حال میں بیوی کا انتقال ہو، شوہر اس سے راضی ہو، سیدھے جنتی۔ اور آج محترم خواتین معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بیگمات اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتی، اس بات کا بالکل سوچ نہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں شادی سے پہلے تمہارے کچھ رنگیں پسند تھیں، وہ رنگ تمہارے شوہر کو پسند نہیں، شادی کے بعد تمہیں ان تمام رنگوں کو چھوڑنا ہوگا جو تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کچھ کھانا پسند یہ الگ چیز ہے۔ دیکھو بھائی ہم ہمیشہ شوہر سے یہ کہتے ہیں تم اپنی بیوی کا خیال رکھو، بیوی سے یہ کہتے تم اپنے شوہر کا خیال رکھو، دونوں آپس میں خیال رکھے تو زندگی گزرے گی۔ اور میں یہ عنوان کیوں بول رہا ہوں، جیسے ماں ہوتی ہے بچے ویسی تربیت پاتے ہیں۔
جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسے پیڑا ویسی روٹی، بے مشہور مقولہ ہے۔ تو ماں کو دیکھ کر، ماں سب سے پہلی معلمہ ہے اپنے اولاد کے لیے، باپ کے لیے، بچوں کے لیے باپ سب سے پہلے معلم ہے، اس لیے کہ بچے جو سیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے ابا کو دیکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے آئیڈیل ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو ہمارے خواتین خاص طور پر 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات، اپنی زندگی میں شوہر کی طاعت کے ساتھ گزارنے والی زندگی بنائیں، تاکہ بیٹیاں یہ سوچیں کہ شوہر کے عزت ایسی کرنی ہے، شوہر کی بات ایسی ماننی ہے، شوہر کے لیے ایسا بچ جانا ہے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو ایسا تواضع کر لینا ہے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا ہے۔ اس طرح ان کے دماغوں میں یہ سبق بیٹھ جائے کہ شوہر کے لیے کیسا رہنا۔ اور حضور سے پوچھا گیا، حضور ذرا بتائیے جنتی خاتون کون ہے؟ جنتی خاتون کون؟ آپ نے 4 باتیں بتائیں، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ۔ جو خاتون 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شہرہا کیوں کہا؟ اذا صلت، بھئی ایک تو یوں کہا اذا صلت خمسہا، خمسہا کیا مطلب؟ ہر وقت اس پر نماز فرض نہیں ہوتی، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ کیا مطلب؟ جب چھٹی رہے چھٹی میں رہے، جب نماز پڑھنے کی حالت میں رہے نماز پڑھے، یہ ہے خمسہا۔ مردوں کے لیے کیا کہیں گے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر پڑھے۔ اور یہاں کیا کہا حضور نے؟ اس کی نماز کے وقت پر پڑھے۔ جب عورت پر نماز ہو، پابندی سے نماز پڑھے۔ اور پھر وصامت شہرہا، اب یہاں شہرہا کیوں کہا؟ رمضان کا کیوں نہیں کہا؟ فرمایا بعض مرتبہ رمضان میں روزہ قضا کرنے کا بھی وقت آتا ہے، تو جب وہ قضا کرے گی تو وہ صامت شہرہا ہو گئی، یعنی اپنے مہینے میں روزہ رکھ رہی ہے، اس کے لیے رمضان ہے، لیکن اس کے اوپر رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے۔ تو وہ کب ادا کرے گی؟ شوال سے لے کر شعبان تک اسے ٹائم ہے، وہ کبھی بھی اپنے روزے قضا کر لے۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ وصامت شہرہا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی عزت کرنے والی ہو، اطاعت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو۔ اب یہاں اس حدیث کو بھی ذرا ہم دیکھیں، جس حدیث میں حضور سے آ کر کسی نے پوچھا ای المرأۃ خیر، خیر والی عورت کون؟ نیک عورت کون؟ پاک عورت کون؟ اچھی عورت کون؟ تو حضور نے کیا کہا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جب دیکھے اپنی بیوی کو خوش کر دے۔ کیا مطلب؟ شوہر بولے جی یہ کچرے کا ڈبہ یہاں رکھو نو کو، اب انہوں شوہر اندر آئے، آنکھ کو دیکھے کچرے کا ڈبہ وہاں نہیں ہے، جہاں بولے وہاں ہے، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں بولے دیکھو جی گھر کے سامنے کچرا ڈالو نو کو، گھر صاف ستھرا تھا، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آ کر بولیا جی ایسا ڈریساں پہن لے رہو کو، وہ ڈریس نہیں، ماشاءاللہ جو شوہر کو پسند ہے وہ ڈریس پہنی ہوئی ہے، دیکھو تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی نماز قضا کرو نو کو، آنکھ کو دیکھے ماشاءاللہ شوہر کے منشے کے مطابق پوری نماز بیوی پڑھی ہوئی ہے، خوش ہوئیں کہ نہیں ہوئیں گے؟ بولے جی یہ سالن بناؤ نو کو، بعض سالن سے چڑ پیدا ہوتی ہے، وہ سالن بنانا مستورات کو بہت آسان، بار بار جب بھی دسترخوان بچھتا وہ سالن لا کر رکھ ڈالتی، دیکھے تو تن آگ لگ جاتی۔ یہ کسی جی پوچھ کو بنایا سالن، یہ بینگن کا سالن بنانے کا سالن کیا وہ؟ کب دیکھو بینگن کا سالن، کب دیکھو بینگن کا سالن، کب دیکھو بینگن کا سالن۔ اور بینگن تم نا پسند ہے، تمہارے ابا کو پسند ہے، تمہارے خاندان کو پسند ہے، ان کے خاندان میں بینگن کھا لیو بھائی، بار بار ہمارے یہاں بینگن کیوں بناتے ہو؟ اب جب آ کر دیکھ رہے کیا جی سالن، بینگن کے سالن، ارے چڑ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب جو سالن دیکھنا شوہر پسند نہیں کرتا وہ سالن نہیں بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔
اب ہم کرنا کیا؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب دیکھے تو خوش کر دے. اذا امر لہا طاعتہ، کوئی کام کرنے کو کہے فوراً وہ کام کرے. اذا غاب عنہا، جب شوہر سفر میں چلا جائے، کام کو چلا جائے، نوکری کو چلا جائے، ڈیوٹی کو چلا جائے، حفظت نفسہا، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. عزت و آبرو کیا ہے؟ نامحرم کو نہ دیکھے، نہ بات کرے. اور آج کل میں کہتا ہوں آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس فون ہے، نامحرم کا فون ریسیو کرنا یہ بھی منع ہے. سمجھے بھائی؟ نامحرم کا فون ریسیو کرنا یہ بھی منع ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص فون کیا، دیکھو ہمارے بزرگاں کتنی دور تک سوچ کو بولے ہیں. ہمیں لوگ آرام سے فون، ہیلو بولو، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ جب نمبر معلوم کون کی نامحرم فون کر رہی، فون اٹھانے کی اجازت ہے کیا؟ پہلے علماء سے پوچھو. حضرت کیا بولتے تھے؟ فون اٹھا رہے ہیں، منہ میں کپڑا رکھ کر بات کرو، منہ میں کپڑا رکھو. ہلو کون؟ لیڈیز کی آواز جنس کی آواز کی سکا لگے گی کب؟ کپڑا رکھ کر بات کرتے. ہلو کون کی ایک بڑا آدمی بات کرے سکا بے لگے گا ایسا؟ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت میں کیا بیان جس وقت ہم لوگ اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں 6 چیزوں سے نوازتا ہے. سب سے پہلی بات، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 5 وقت کی نماز اپنی پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اپنی شوہر کی بات ماننا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. عزت و آبرو کی حفاظت سب سے پہلے آواز سے، اپنی آواز کو پردے میں رکھنا چاہیے. تو اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا اگر کسی کا فون بھی آئے تو منہ پر کپڑا رکھ کر بات کریں، یہ عزت و آبرو کی حفاظت ہے. دوسری بات، اپنے چپل اندر رکھا کریں. اپنے جو چپل ہیں، اس لیے کہ باہر آنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہونی چاہیے کہ اندر رہنے والے خواتین کیا کیا عمر کی ہیں. اگر آپ اپنے چپل کو پردے میں نہیں رکھیں گے تو اندر کتنے خواتین ہیں، کیا کیا عمر کے خواتین ہیں، ان تمام کا اندازہ چپل سے لگ جاتا ہے. اس لیے فتنوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے اکابر چپل بھی پردے میں رکھنے کو کہتے ہیں، کوئی کور میں ڈال کر رکھ دیا کریں. اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ تیسری چیز، ہمارے خواتین اگر کوئی گھر پہ آئے اس وقت میں جب مرد حضرات نہ ہوں تو یوں نہ کہیں کہ کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ مصروف ہیں. مصروف ہیں بے، جہاں بھی ہیں وہاں مصروف ہیں. آپ کہہ دیجئے دوپہر کو آئیں، مصروف ہیں شام کو آئیں، مصروف ہیں بعد میں آئیں. وہ بھی کپڑا منہ میں رکھ کر بتا دیا کریں یا بچوں کے ذریعے سے کہلوا دیا کریں. اور مزید آداب کیا فرمایا؟ مرد حضرات اگر گھر میں نہ ہوں
تب بھی گھر کے باہر مستورات کچھ مردوں کے چپل چھوڑ دیں، ایک آدھ چپل گھر کے باہر چھوڑ دیں تاکہ اس سے اندازہ ہو کوئی نہ کوئی اندر محرم موجود ہیں، اس سے فتنوں کے فتنے سے گھر محفوظ رہے گا۔ اور کہا کہ جس وقت اپنا برقع پہنے تو برقع وہ بالکل سادہ سیدھا رہے، بلکہ برقعے میں 3 چیزیں نہ ہوں، بیل بوٹے نہ ہوں، لچکدار نہ ہوں، اور بھڑکدار نہ ہوں، اور جالیدار نہ ہوں، جالیدار اور بیل بوٹے والے نہ ہوں، چمکدار نہ ہوں۔ اس طرح کے برقعے ہونا چاہیے جو بالکل سادہ سیدھا ہو، تاکہ اس برقعے کی طرف نظر نہ جمے، نظر نہ جڑے، اس طرح کا برقع ہونا چاہیے۔ اور لباس 3 طرح سے ہوں، ایک چھوٹا نہ ہو بلکہ مکمل ہو، ہاتھ آستین کلائی تک، پیر نیچے قدم تک، اوڑھنی مکمل اور بال نظر نہ آئے، اس طرح۔ دوسری شرط پتلا نہ ہو، یعنی موٹا ہو، دبیز ہو، اندر ڈسپلے نہ ہو، اور وہ مکمل طور پر بدن کو چھپانے والا لباس ہو۔ اور تیسری بات کیا فرمایا؟ فرمایا تیسری بات ٹائٹ نہ ہو، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، ڈھیلا ڈھالا، بالکل ٹائٹ نہیں، بلکہ یہ چیز گردن مکمل حلق تک گردن ہونا چاہیے، دامن جو ہوگا وہ آ کر اوپر تک ہوگا، جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ مستورات اپنے لباس میں جو گلا رکھیں گے، گلا وہ بالکل چھوٹا سا گلا، جتنا آپ کا، ہاں البتہ بٹن ڈال لیجئے، وہ اس کے ذریعے سے میں اس لیے آداب بتا رہا ہوں، عام طور پر لباس میں بے دینی ہے، آدھا ہم لوگ ہاتھ پہننے کے عادی ہو گئے ہیں، آدھا ہاتھ لباس پہننا غیر شرعی ہے۔ ایسا لباس جس سے نماز نہیں ہوتی وہ پہننا شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے آدھا لباس پہن کر آدھا ہاتھ والا نماز نہیں ہوگی، گلا کھلا ہوا نماز نہیں ہوگی، بال کھلے ہوئے نماز نہیں ہوگی، پیجامہ چڑھا ہوا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کو شریعت کے اعتبار سے ان تمام لباس کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے جس لباس سے نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت، جو لوگ ہمارے نامحرم ہیں ان سے ہم پردہ کریں۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں مولیرے بھائیوں سے پردہ نہیں، چچیرے بھائیوں سے پردہ نہیں، خلیرے بھائیوں سے پردہ نہیں، پھپھیرے بھائیوں سے پردہ نہیں، یہ سب بھائی 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 بول کر ہمارے یہاں سے پردہ پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اور پردہ یہ دین کا جنازہ ہے، بے پردگی یہ دین کا جنازہ ہے، دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے بے پردگی سے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص طور پر احتیاط کریں کہ پردہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، اگر بڑی عمر کے ہیں، ایسی عمر جن لوگوں کی عمر بالکل ایسی یوں سمجھو جیسے 65 60 70 سال کے، تو ان لوگوں سے پردہ ہلکا ہوتا ہے۔ 50 سال کے اوپر ان کا پردہ اس سے تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو خواتین جوان ہوتے ہیں ان سے 100% پردہ ہے۔ بات چیت کا بھی پردہ کرنا چاہیے، ہرگز بات چیت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں الا بالضرورہ، آپ ڈاکٹر ہیں بات کر سکتے ہیں، آپ طبیب ہیں بات کر سکتے ہیں، آپ قاضی ہیں بات کر سکتے ہیں، آپ وہ تمام ذمہ داریوں میں نہیں ہیں تو آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ہمیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نامحرموں سے ہرگز بات نہ کریں۔ ہمارے خواتین اگر ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں گی تو یہ وسامت اذا صلت خمسہا میں، وسامت شہرہا میں، واطاعت بعلہا میں، وحفظت نفسہا میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر یہ 4 صفات اگر کسی کے اندر ہو جائے، دخلت الجنہ، حضور نے فرمایا سیدھے جنت میں جائے گی۔
اسی لیے کہا پردے کرنے والی عورتوں کو اللہ 6 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اسے نور عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر میں کالج کی بچیوں سے بھی جو اس وقت آئی ہوئی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا پردہ صرف برقع پہننے کا نام پردہ نہیں ہے، پردہ صرف برقع پہننے کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، بے برقع پہننے کا نام پردہ ہے، برقع پہن لیے پردہ ہو گیا، گلوز پہن لیے پردہ ہو گیا، ساکس پہن لیے پردہ ہو گیا، لیکن موبائل میں بات چیت جاری ہے۔ عربی پردہ کسے کہتے ہیں؟ اذا دخل النظر دخل الرجل، جتنی دور تک نظر چلی گئی اتنی دور تک آدمی چلا گیا، نظر گئی تو آدمی گیا۔ اگر کوئی بات کر لیے یوں سمجھو وہ پاس ہی بیٹھ گیا، بات کر لیے تو پاس ہی بیٹھ گیا۔ نہیں میرا فرینڈ ہے، ٹھیک ہے تیرا فرینڈ ہے تو فرینڈ کسے بنانا؟ گرلز کو فرینڈ بنانا چاہیے، بوائز کو بوائز فرینڈ بنانا چاہیے، بوائز کو گرل فرینڈ بنانا منع ہے، گرل کو بوائے فرینڈ بنانا منع ہے، قطعاً حرام۔ گرلز کے فرینڈ بنائیں، سہیلیاں بنائیں، منع نہیں ہے، سہیلیاں بنائیں۔ اور کون سی سہیلیاں؟ علماء فرماتے ہیں بے پردہ عورتوں سے پردے والی عورتیں پردہ کرنا چاہیے۔ ارے بھئی بے پردہ عورتوں سے پردے والی عورتیں پردہ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ صاف صاف یوں کہوں، اگر کوئی بے حیا عورت ہے، بے حیا عورت سے با حیا عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خربوزے کو دے کر رنگ لاتا ہے۔ بے پردہ کے ساتھ رہو گے تم بھی بے پردہ ہو جاؤ گی۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ پردے والی بچیاں پردے والوں کے ساتھ، بے پردے والیاں بے پردے والوں کے ساتھ۔ ہاں البتہ آپ نے یہ دیکھا یہ بیچاری برقعے میں تو نہیں ہے لیکن مزاج اچھا ہے، طبیعت اچھی ہے، اسے میں انشاءاللہ سدھار سکتی ہوں تو آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی طبیعت الگ ہے، مزاج الگ ہے، بگڑا ہوا ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ بگڑ جائیں گی تو اس سے دوستی ہرگز نہ کریں۔ اس لیے میں ادباً ہمارے مستورات سے خاص طور پر کہتا ہوں، ہماری بچیاں جو موبائل لے کر جاتی ہیں آتی ہیں، بھائی موبائل کی بھی نگرانی کرو، موبائل کی نگرانی کرو۔ موبائل جو اس وقت ہاتھ میں آ گیا گویا عالمی کنیکشن آپ کے پاس آ گیا، دنیا میں کسی سے بھی آپ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں، دنیا میں کسی سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ خصوصاً آپ آج کل تو فیس بک کی بھی بلا ہے، فیس بک ہے، ویڈیو کالنگ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ٹیوٹر لوگ کہتے ہیں، اور پھر ابھی اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایک دوسرے سے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ جب رابطے میں آ گئی عالمی طور پر آپ بے پردہ ہو گئی، عالمی طور پر آپ کا فیس، آپ اگر اسے کیا کہتے ہیں عربی واٹس ایپ میں رکھتے ہو، عربی اسٹیٹس میں آپ رکھتے ہیں آپ کا فیس اسٹیٹس میں رکھنا بھی یہ آ کر انتہائی بے پردگی ہے۔ اب آپ کا فیس وہ آپ کی سہیلی اکیلی نہیں دیکھے گی، آپ کی سہیلی دوسرے کو بھی شیئر کر سکتی ہے۔ اب آپ پردے میں کہاں رہیں، اب آپ پردے میں کہاں رہیں، آپ سب کے سامنے بے پردہ ہو گئی۔ اور میں تو کہتا ہوں ارے بھائی پورے بدن کو چھپانے کا مقصد عورت کے حسن کو چھپانا ہے، اور عورت کے حسن کا مرکز وہ چہرہ ہے۔ چہرہ واضح ہو گیا، پورا واضح ہو گیا، چہرہ چھپ گیا، پورا چھپ گیا، اس لیے کہ لوگ چہرے کو دیکھ کر منتخب کرتے ہیں۔ کون بھی بھائی تمہیں آنکھوں فلان دیکھ کو کیا بھی پسند کرے، نہیں ان کا ہاتھ دیکھ کو پسند کیا، پاؤں دیکھ کو پسند کیا، کوئی ہاتھاں پاواں دیکھ کو پسند نہیں کرتا، جو پسند ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر۔ اس لیے چہرہ آپ دکھا دیے تو آپ خود بے پردہ ہو گئے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی 15 منٹ، پھر انشاءاللہ آپ کو 1:15 بجے رخصت دے دی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اذان کا جواب دیتے رہیں اور بغور ان تمام جو باتیں میں نے کہا اس پر غور کرتے رہیں۔ اذان کے بعد بات شروع ہوگی۔ تو محترم خواتین، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جتنے کالج کی بچیاں ہیں
وہ اس وقت دل کے اعتبار سے بے قابو ہیں۔ خاص طور پر تمام خواتین سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم لوگوں کے دل اور دماغ کو کنٹرول میں لانے کے لیے نماز کے ساتھ و ساتھ اوراد و وظائف کا بھی اہتمام کریں۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کلمہ طیبہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں، باقاعدہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اللہ اس کلمے کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو مجلہ، مزکہ، مصفہ کرے گا۔ ایمان کے اندر تجلیات پیدا ہوں گے، روشنی پیدا ہوگی، ہدایت پیدا ہوگی، اور اللہ کے طرف سے وہ نور پیدا ہوگا جو انشاءاللہ ضلالت سے، گمراہی سے بچائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اوراد و وظائف کا اہتمام گھر کے اندر۔ ایک تو یہ ہے مغرب کے بعد 3 حالتوں میں ہرگز خواتین کو نہ بھیجیں۔ عام طور پر بیانات میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی خاتون جو نماز نہ ہونے کی حالت میں ہوتی ہے، نماز معاف ہونے کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ ہرگز مغرب کے بعد نہ نکلے۔ نمبر 2، اگر کوئی ماں بننے کی حالت میں ہوتی ہیں اس وقت بھی ہرگز نہ نکلے۔ نمبر 3، وہ ایسی خاتون بھی نہ نکلے جو خاتون پھول لگائی ہوئی ہو۔ اگر یہ 3 حالتوں میں آپ ہیں، مغرب کے بعد نکلنے سے بہت بڑا فتنے کا اندیشہ ہے۔ طبیعت کے اندر اس وقت سب سے زیادہ عورتوں میں بگاڑ ہے، مزاج میں بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ایک عمومی وظیفہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں۔ پہلا کام، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سے زوال سے پہلے تک آپ یہ اوراد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد سے سونے سے پہلے تک یہ اوراد پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ علم نشرح، 3 مرتبہ اذا جاء، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں درود شریف۔ پڑھ کر پورے بدن پر دم کر لیا کریں۔ یہ ایک منی منزل ہے، منی منزل، جیسے منزل حضرت شیخ ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ امت کے سامنے پیش فرمایا، اس طرح یہ ایک مختصر منزل ہے۔ اور یہ منزل جس گھر میں انشاءاللہ عورتیں پڑھ لیں گی، اور عورتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے رکھ لیں، اور اپنے بچوں پر بھی دم کر دیا کریں، اور خود بھی دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو وسوسے میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو نجات دے دے گا۔ نماز میں سستی نہ کریں، گھر کو ناپاک نہ رکھا کریں۔ نظفوا افنیتکم، جو چیزیں گندے ہیں ان تمام کو پلاسٹک کور میں ڈال کر ایک ایسی جگہ رکھیں جو جگہ بالکل الگ ہو، ایسی جگہ رکھیں۔ خاص طور پر علماء نے فرمایا ہڈیوں کو گھر کے اندر جمع کر کے نہ رکھا کریں۔ دروازہ جس وقت بند کریں آیت الکرسی پڑھ کر بند کیا کریں۔ جس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کریں۔ اور جب رات کا وقت ہو اپنے کچن روم میں خاص طور پر تمام برتنوں کو ڈھک کر سویا کریں۔ اگر آپ کوئی بھی چیز کو ڈھکے بغیر رکھ دو گے، صبح اٹھ کر وہ چیز استعمال کرو گے، بہت کچھ پریشانیاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس طریقے سے جنات و شیاطین کے مکر و فریب کا ایک دور چلا، اسی طریقے سے قیامت کے قریب وہ دور چلے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کا اہتمام خصوصاً خواتین کیا کریں، مرد حضرات بھی کیا کریں، تاکہ عمومی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ اول و آخر سورہ بقرہ کی آیتوں ایک رکو، پہلی رکو اور آخری رکو پڑھ لیا کریں، بے انتہا مفید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ نسلوں کی حفاظت کے فیصلے کرے گا۔ اور اس کے علاوہ روزانہ گھر میں جتنے افراد ہیں
ان افراد کے طرف سے ماشاءاللہ مدرسے کا کوئی ڈبہ رکھ لیں، مدرسے کا ڈبہ رکھ کر اس میں 5 روپے بڑوں کے طرف سے، 2 روپے چھوٹوں کی طرف سے صدقہ ڈال دیا کریں۔ روزانہ گھر کے اندر جتنے سر اتنا آپ صدقہ نکالا کریں، گھر کے اندر افراد کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے صدقہ نکالیں، انشاءاللہ گھر آپ کا مأمون رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جو عمل کرنے کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھر کے اندر اہتمام سے پڑھیں، فضائل کی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی گھر میں کیا کریں۔ 6 نمبر کا مذاکرہ وہ بھی کیسے؟ میں عام طور پر عورتوں سے کہا کرتا ہوں، تم اپنی روایتوں کو پہلے ختم کرو۔ عورتوں کے پاس ریجیکٹڈ روایتیں بہت ہیں، جتنے سنتے ہیں بے بنیاد باتیں بکتے بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے دین کی بہت ساری باتیں جس کی کوئی سند نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، ایسی باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے، قطعاً منع ہے۔ ایسی باتیں بیان کیا کرو جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور حدیث کے اعتبار سے صحیح ہو۔ آپ باقاعدہ اپنے علماء اکرام سے معلوم کر لیا کریں، اور کہ بھئی یہ باتیں کیا بیان کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں۔ خصوصاً وہ ہمارے خواتین جو مذاکرہ کرتی ہیں، 6 نمبر بولتی ہیں، وہ باقاعدہ اپنے باتوں کا ایک مرتبہ علماء کے سامنے سے گزاریں تحریری شکل میں، تاکہ اس میں کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو اس کو ہم ختم کر دیا کریں۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ، کالج کی بچیاں کو بھی گزارش ہے، اور تمام خواتین کو بھی جن کا مدرسے میں اب تک داخلہ نہیں ہوا وہ داخل ہوں۔ روزانہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا نظم بنائیں، جو وقت آپ کے پاس ہے۔ کالج کی بچیاں صبح سے شام تک کالج میں رہتی ہیں، تو وہ شام کے وقت میں آئیں، 1 گھنٹہ اتوار کے دن وہ خواتین آئیں، ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے ٹائم لے کر آئیں، ان کے لیے اسپیشل کلاس رکھا جائے گا، اور اسپیشل کلاس میں وہ اپنا دین سیکھیں، دینیات سیکھیں، عقائد سیکھیں، سنتیں سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ اور خواتین ہیں وہ باقاعدہ مدرسے کے اوقات میں آئیں اور اس میں پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اتوار کو ماشاءاللہ اجتماع بھی ہوتا ہے، ہفتے کے دن کہاں؟ کلیم بھائی کے مکان میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر آپ پابندی کے ساتھ جائیں، اور خصوصاً اگر کوئی خصوصی نشست لگاتے ہیں تو خصوصی نشست میں بھی شریک ہو۔ اور جو خواتین اپنے اعتبار سے ذکر و اذکار میں خود انفرادی طور پر مشغول ہیں، ان سے گزارش یہ ہے اپنی ذات سے کوئی ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی ذات سے ہمارے بڑوں کے طرف سے 3 تسبیحات کی اجازت ہے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، تیسرا درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جو میں نے کہا کہ بھئی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیے، بس 100 مرتبہ یہ آ کر تزکیۃ القلوب کے لیے کہا گیا ہے، آپ پڑھیے۔ ہم نے کہا 100 مرتبہ پڑھیں، تو جتنے مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا اتنے ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ بغیر اجازت کے ذکر شروع کر دیے، پھر تجلیات کے اتنے ہو جائیں گے، پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے، ذہنی توازن خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کسی کو بغیر اجازت کے، دیکھو اذکر اللہ ذکرن کثیرا جو قرآن پاک میں کہا گیا، علماء فرماتے ہیں اس سے جمالی ذکر کرنے کی اجازت ہے، جلالی ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو ذکر ہے، وہ آپ جو صبح و شام کر لیا کریں۔ استغفار کثرت سے استغفار کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ روزانہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہزار بار استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کی برکت سے انشاءاللہ مسائل حل کریں گے۔ بہرحال دعوت و تبلیغ کا بھی الحمدللہ کام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اس کام میں جس خواتین کا آج تک 3 دن نہیں لگا، وہ 3 دن کی ترتیب بنائیں، اپنے مردوں کے ساتھ بنائیں، اور جو 3 دن لگا چکے ہیں وہ عشرے کی بنائیں۔
عشا لگا چکے ہیں چلے کی بنائیں، چلہ لگا چکے ہیں وہ ماشاءاللہ بیرون کا نظام بنائیں۔ دیکھیے ہماری بھی ماشاءاللہ اس وقت نظام 1 سے 2 مرتبہ ہمارے حلقے سے بیرون کی جماعتیں صرف حلقے سے مستورات کی جا کر آئیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے ساگر شہر سے ہم لوگ مستورات کی جماعت بنائیں گے، مستورات کے اعتبار سے انشاءاللہ فکریں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ دے گا۔ تو میں یہ 6 باتیں جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والی خواتین کو 6 چیزوں سے اللہ نوازتا ہے، وہ 6 باتیں مختصر آپ سن لیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ ایسا نور سے نوازے گا جو نور ہدایت بنے گی۔ کیسے؟ جہاں بھی یہ خاتون جائے گی اللہ اس خاتون کی برکت سے اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، نورانی بن جائے گی یہ۔ اللہ اس خاتون کی برکت سے ہدایت، جیسے یہ خاتون اللہ کی بندی شادی کو گئی، فضائل اعمال لے کر گئی، شادی محل میں رہنے والی 400 خواتین کے درمیان اس نے اب نصیحت فرمائی، فضائل اعمال پڑھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شادی محل کی جتنی عورتیں تھیں جن پر نماز تھی سبوں نے ماشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں شادی محلوں میں کوئی نماز نہیں پڑھتے، بہترین ماحول اس اللہ کی بندی نے بنا دیا۔ دوسری بات، اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ تیسری بات، شوہر کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کرے گا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں کو دین کے خدمت کے لیے قبول کرے گا، ایسا جس طریقے سے حضرت ہاجرہ اور سارہ کی نسلوں کو اللہ نے نبوت کے لیے قبول فرمایا کہ ان کے حضرت ہاجرہ کی ہجرت والی قربانی، حضرت سارہ کی نصرت والی قربانی، اس کی بدولت اللہ نے ان دونوں کے نسلوں میں 62,000 انبیاء کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت ضرور اس خاتون کے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے گا۔ اور 5ویں جو چیز ہے، علماء یہ فرماتے ہیں اس اللہ کی بندی کا خاتمہ بالخیر کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے، بالکل سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جانے کا وقت آئے گا اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ اس مجدہ کے ساتھ دنیا سے وہ جائے گی۔ اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر میں ایسے برکات کے دروازے کھولیں گے، اس کے نسل ہاں نسل 7 نسلوں تک اللہ عزت کے، رزق کے، عافیت کے، عفت کے اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب پردے کا اہتمام، پردہ سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے میں خواتین سے ادباً عرض کرنا چاہتا ہوں، پردہ بہت زیادہ توجہ کی چیز، پردے ہی سے نماز میں آپ کو دل لگے گا، پردے ہی سے ذکر کی لذت ملے گی، پردے ہی سے دعوت میں ہدایت ملے گی، پردے ہی سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی، پردے ہی سے بچے با ادب بنیں گے، پردے ہی سے گھر کو اللہ جنت بنائے گا اور خود بھی جنتی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے زبان میں شکر رکھیں، ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھیں، انشاءاللہ شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اپنے سے زیادہ دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ شکر اور صبر یہ 2 جس خاتون کے اندر آ جائیں وہ 2 پر ہیں، وہ ہدایت کے چراغ بن جائیں گی اور جنت کے مستحق ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں شریعہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام آئی ہوئی خواتین جتنے مرد حضرات ہیں سب کے جائز مرادوں کا اللہ پورا فرمائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما، تواضع پیدا فرما، انکساری پیدا فرما، للہیت پیدا فرما۔ یا اللہ دین کے ایک جز کی طرف توجہ دے کر تمام اجزاء کو بھولنے صفات فرما۔ یا اللہ تمام دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام شعبوں کو حیات بخشنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والی بہنوں کو قبول فرما، ہر طرح کے خیر سب کے حق میں مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں
یا اللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ریا سے سمعہ سے پوری پوری حفاظت فرما. تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ ایک دن ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے. آنے سے پہلے یا اللہ آخرت کی تیاری کر کے آنے کی توفیق عطا فرما. زبان کلمے پڑھنے والی زبان ہمیں نصیب فرما. تجھے دیدار کرنے والی نظر ہمیں نصیب فرما. تجھے بسانے والا دل ہمیں نصیب فرما. صبر والا بدن ہمیں نصیب فرما. نافع والا علم ہمیں نصیب فرما. برکت والا رزق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ موت کے بعد مغفرت کے فیصلے فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين.